أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم نے 29ویں تراویح مکمل کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کو ہماری اس تراویح کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس عبادت کو ہمارے لیے ذخیر آخرت اور ذریعہ نجات بنا، آمین. آج کی تراویح کی نماز میں مکمل 30واں پارہ تلاوت کیا گیا. 30ویں پارے کی جو ابتدا ہے سورہ نبا سے ہے، اور 30ویں پارے میں عمومی طور پر جتنی صورتیں ہیں خاص طور پر قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ سب صورتیں مکی ہیں، یعنی مکے کے دور میں نازل ہوئی ہیں، اور ان صورتوں کا انداز بھی بڑا الگ ہے. آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، آپ نے سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی ہے، ان کا انداز بالکل الگ ہے، بالکل سیدھا سادھا انداز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صورتوں میں احکام کو بیان کیا ہے. لیکن یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں خاص طور پر توحید کی باتیں، قیامت کی باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ زبان و ادب کو، یعنی عربک لٹریچر کو زیادہ دھیان میں رکھا گیا ہے. اس وجہ سے ایسے ایسے بھاری بھرکم الفاظ ہیں نا کہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے جلدی، اور ہم لوگ بھی بہت پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ ترتیب دیکھیے آپ، کیا زبردست ترتیب. کوئی انسان ایسا کلام کر نہیں سکتا اصل، کوئی بھی انسان کتنی بھی پرتکلف بات کرنے کی کوشش کرے، اپنے الفاظ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی اس کے کلام میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. پوری صورتیں تقریباً ایسی ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتِ. الگ ہی ترتیب ہے اور الگ ہی اسٹائل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بات کرنے کا. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بات کیوں کی، یہ کلام اس طرح سے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ اور ان آیات اور اس کلام کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا، کیونکہ ان کو اپنی عربی دانی پر گھمنڈ تھا کہ ہماری جو زبان ہے عربی اتنی خالص اور اتنی پیور یہ زبان ہے کہ ایسی زبان کوئی اور بول ہی نہیں سکتا. وہ لوگوں کو اپنی زبان پر اتنا گھمنڈ تھا، اتنے متعصب تھے وہ اپنی زبان کو لے کر کے، کہ وہ اپنے آپ کو بولنے والے اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گونگا کہا کرتے تھے. گونگا. اب عجمی جو لفظ ہم سنتے ہیں عربی کے اپوزٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. عربی یعنی عرب کا، عرب نسل کا یا عربی بولنے والا، اور اس کے اپوزٹ میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ عجمی. عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عجمی اعجم سے، اعجم کا معنی ہوتا ہے گونگا. اعظم الگ ہے، یہ اعجم ہے جیم کے ساتھ. تو عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. وہ لوگ اپنے علاوہ سارے لوگوں کو گونگے کہتے تھے، حالانکہ ہماری اپنی زبان ہے، ہم اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زبان پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو ناطق یعنی بولنے والا سمجھتے تھے اور سب کو گونگا سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایسا کلام نازل کیا جس کی وہ لوگ مثال نہیں پیش کر سکے. ہار گئے، تھک گئے. ان کے ہاں قصیدے پڑھے جاتے تھے، خاص طور پر جو 7 قصیدے مشہور ہیں، السبع المعلقات کہا جاتا ہے، وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں. وہ 7 قصیدے بہت زبردست قصیدے، آپ پڑھیں تو مزہ آ جائے، کیونکہ ان کے الفاظ اور ان کی ترتیب الگ ہی طریقے کی. وہ قصیدے ایسے 7 قصیدے نا کہ وہ قصیدے بازار میں پیش کیے جاتے تھے. رکاب اور مجنہ کے بازار لگتے تھے، وہاں پر وہ قصیدے پیش کیے جاتے تھے. اور جو سب سے ٹاپ پر جو قصیدہ ہوتا تھا اس کو لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا. تو یہ وہ 7 قصیدے تھے جو خانہ کعبہ پر اس زمانے میں لٹکائے گئے تھے، یعنی زبان اور ادب کو دیکھ کر کے. لیکن آپ اس کو پڑھو السبع المعلقات کو، اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم پڑھو تو بالکل پھیکا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں. لیکن جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا وہی ان لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. تو اللہ رب العالمین کے جو کلام ہے ان صورتوں میں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، دراصل مشرکین کو چیلنج بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کی بات کو ثابت کرنا اور توحید کی بات کو ثابت کرنا. تو سورہ نبا ہے، اس کے بعد سورہ نازعات کی ابتدائی آیتیں، پھر سورہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت،
پھر سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، ان سب کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کیسے قائم ہو۔ سورہ نبا کی آخری جو آیت ہے اس میں بھی قیامت کا ہی تذکرہ ہے، آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرایا، یعنی قیامت سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن سے ہم ڈرا رہے ہیں جس دن انسان نے جو بھی اعمال پیش کیے ہیں وہ تمام اعمال کا معائنہ کر لے گا، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیا ہے چاہے وہ خیر کا عمل ہو یا شر کا عمل ہو، انسان قیامت کے دن ان تمام اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ اب جس شخص کا نامہ اعمال سیاہی سے یعنی اس کے بد اعمالیوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ اتنا پچھتائے گا، اتنا زیادہ وہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی آج میری کوئی حیثیت نہ ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا۔ وہ اس وقت افسوس کرے گا کیونکہ مٹی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور بعض اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ کافری جملہ اس وقت کہے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں کے درمیان قصاص کا معاملہ کرے گا۔ قصاص کا مطلب بدلہ، کیونکہ وہاں پر ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا، جانوروں کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اگرچہ جانور جو ہے وہ مکلف اور پابند نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے کہ جانور مکلف اگرچہ نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ جانوروں کے ظلم کا بدلہ بھی دلائے گا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں قصاص کا اور بدلے کو پورا پورا دینے کا یہ معاملہ ہے، یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو جب جانوروں کے درمیان قصاص کا معاملہ ہوگا اور جانوروں کو قصاص کے بعد کیا کہا جائے گا کونوا ترابا، یعنی تم سب مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے۔ وہ مشہور ہے نا بڑے قصے کی، پتہ نہیں کون سا بکرا جنت میں جائے گا تو کون سی گائے جہنم میں جائے گی، ایسے جانوروں کے بارے میں بھی لوگوں نے کہانیاں مشہور کر رکھی۔ وہ سب فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق، اللہ یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب فنا کر دی جائیں۔ اور اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، اچھا پہلے اس کو کمپلیٹ کر لو پھر وہ ذکر کرتا ہوں۔ تو جب جانوروں کو کہہ دیا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ تو کافر دیکھے گا کہ ارے ان کا معاملہ تو بڑا اچھا ہے، بس بدلہ دلا دیا گیا اور ختم ان کا معاملہ، تو وہاں پر وہ افسوس کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو یہ حسرت و افسوس ہمیں نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ہمیں ایمان کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ضروری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جانوروں کو بالکل الگ کر دے گا اور جانوروں کو قصاص وغیرہ دلا کر کے ان کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ بیان کر دے گا۔ اب بچیں گے کون؟ انسان اور جنات۔ انسانوں اور جناتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا، جس نے خیر کا کام کیا ہوگا اس نے وہ خیر کا عمل کو دیکھے گا، جس نے شر کا معاملہ کیا ہوگا وہ شر کے عمل کو دیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت زبردست انداز میں قیامت کا منظر یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ نازعات پڑھی گئی، اور سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی قیامت آ جائے گی یعنی بڑی مصیبت آ جائے گی، اور اس کو قیامت سے تعبیر کیا گیا طامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کو یاد آئے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ آج ہم کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا بھول گئے، کسی کو مار دیا بھول گئے، کسی کو گالی دے دی بھول گئے، کسی کے اوپر ظلم کر دیا بھول گئے، اس دن یاد آئے گا سب۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا یاد آئے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرى، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ابھی جب ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا داخل کرنے کے لیے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے، تو اللہ رب العالمین پہلے ہی ان کے سامنے جہنم کو رکھ دے گا، یعنی یہاں سے عذاب شروع، وہ دیکھے گا کہ یہ جہنم ہے اتنی خطرناک اور اسی میں مجھے داخل کیا جائے گا، وہیں سے وہ بھاگنا، چیخنا، رونا، پیٹنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا اگر جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، یعنی جہنمی اور جنتی دونوں کی صفت اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس شخص نے بھی ظلم کیا ہے دنیا کے اندر، اور طغا یا طغا ظلم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے وضاحت کی کہ ظلم کس کو بولتے ہیں۔ ایک ظلم تو وہ ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، جو شخص بھی شرک کر رہا ہے نا وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔
تو اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے اوپر کرتا ہے۔ کیسے؟ گناہ کر کے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ ہمارا ظلم ہے اپنے نفس کے ہی خلاف، اور یہ نفس کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہی گواہی دے گا، اور گواہی کے بعد اسی نفس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو بندے بندوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، وہی مارنے اور پیٹنے اور مال وغیرہ ہڑپ کرنے کے اعتبار سے۔ یہ تینوں ظلم اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بھی ظلم کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جہنمیوں کی صفت بیان ہو رہی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، ہمیشہ کمانے کو مقدم رکھا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو مقدم رکھا، اپنے اسٹیٹس کو بنانے کو مقدم رکھا، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے بنانے کو مقدم رکھا، اور اس کے پیچھے اس نے دین کا بھی سودا کیا، نمازیں بھی چھوڑ دی، حلال و حرام کا فرق بھی اس نے چھوڑ دیا، سنتوں کو اس نے ٹھوکریں مار دی، سنتوں کو اس نے اپنے پاس سے دور کر دیا۔ جس نے بھی ایسا کیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہو۔ یہ جہنمیوں کی صفت ہے، اور یہاں پر دو ہی صفتیں بیان کی گئی، دیکھو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، ظلم، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ آپ دیکھیں جو انسان ظلم کرتا ہے یا ظالموں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ ہر طرح کے گناہ کے کام کرتا ہے، اور جو شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ بھی انسان دین سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے دنیا دار ہمارے درمیان بھی رہتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، جو ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کرو یہ کما لو گے، آپ ایسا کرو یہ مل جائے گا، آپ یہ کام کرو یہ جاب مل جائے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے، ہوشیار رہیے، کیونکہ یہ شیطان ہے، انسان کی صورت میں یہ شیطان ہے، جن کی عاقبت اور آخرت تو خود بھی خراب ہے، وہ آپ کی آخرت کو بھی خراب کر دینا چاہتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ صرف شیطانی شکل میں نہیں آتا، انسانوں کی شکل میں ہی آتا ہے، من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں وہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جناتوں کے جو شیاطین ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے، انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اب جنتیوں کی صفت، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑے ہوں گے، کون سے اعمال لے کر کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اگر انسان دین دار ہے، اچھے عمل کر کے گیا ہے تو وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اگر اس نے برائیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین کو بھلایا تھا دنیا میں، تو وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ آپ سوچیں، آپ کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، آپ نے کلاس میں فرسٹ پوزیشن یا پورے اسکول کو آپ نے ٹاپ کیا، اب آپ کو بلایا جاتا ہے آفس میں، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ جا کر کے آپ پرنسپلس کے سامنے، ٹیچرس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، کیا پوچھنا ہے پوچھو، کیا سوال کرنا ہے سوال کرو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس کا، کیسا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس مرحلے سے گزر چکے۔ اب وہیں پر کوئی بچہ ایسا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے کوئی جرم کیا، اب اس جرم کی پاداش میں اس کو ٹیچر کے سامنے، پرنسپل کی آفس میں طلب کیا جا رہا ہے، کیسے جاتا ہے؟ اولاً تو جاتا ہی نہیں، وہ جاتا ہی نہیں، کسی وارڈن کو پیچھے لگانا پڑتا ہے، کسی ٹیچر کو لگانا پڑتا ہے، وہ وارڈن ٹیچر گھسیٹ گھساٹ کر کے اس کو پہنچاتے ہیں، اور پھر جب وہ پرنسپل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیسے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بالکل سوکھا ہوا، پانی جیسے سوکھ گیا اس کے چہرے سے، یعنی دنیا کی حالت ہے۔ دیکھو آپ، چھوٹا سا جرم کیا، کیا کرے گا ٹیچر؟ مار دے گا، اس کا اسکول بند ہو جائے گا، ہاں وہ مارے گا بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرے گا، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا تھوڑا ریسٹیگیٹ کر دے گا، ایک آدھ دو ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، کیا کرے گا؟ وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب اسی کو آپ تصور کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جا رہا ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ چیز یقینی ہر ایک کو کھڑے ہونا ہے، جو بچے ہیں نا ان کو بھی کھڑے ہونا ہے، جو بڑے ہیں ان کو بھی کھڑے ہونا، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بلوغت کے بعد جن کے اوپر بھی تکلیف یعنی دین کی ذمہ داری آئی، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا۔ اب ہم کیسے اعمال لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ دیکھو دنیا کی زندگی میں ہم بہت ساری جگہوں پر ناکام ہوئے، ہر کوئی ناکام ہوا، دنیا کی جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر آپ ناکام ہوئے۔ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے آخرت کے کسی بھی مرحلے میں ناکام نہیں کرنا، میں آخرت کے کسی بھی مرحلے میں ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ دنیا میں بہت ناکام ہوئے، کامیابیاں بھی ملی لیکن ناکامیاں بھی ملی، بہت سارے کام کیے، بہت سارے کمپٹیشن میں حصہ لیا،
بہت ساری چیزیں ہم نے کی، لیکن کہیں پر کامیابی کہیں پر ناکامی جہاں ملتی ہے وہاں پر انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم دنیا میں ان جگہوں پر ناکام ہو چکے، اے اللہ تو ہماری لاج رکھنا، تو ہم آخرت کے کسی بھی مرحلے میں ناکام ہونا نہیں چاہتے، بالکل ٹاپ اسٹوڈنٹس کی طرح سے ہم بالکل کامیاب ہو کر کے اے اللہ تیرے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس دن کا یعنی اس مقام کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دوسری چیز وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس شخص نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یہی وہ چیز ہے پورے مہینے جو درس چلا ہے نا الداء والدواء کا، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب الداء بیماری الدواء علاج، جو پورے مہینے جو درس چلا ہے وہ پورا درس اسی بارے میں ہے کہ خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ خواہشات ہی سب سے بڑا فتنہ ہے، ہمارے سب سے بڑا فتنہ۔ شبہات کے فتنے کے شکار کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن شہوات کے فتنے کے شکار ہر ایک ہوتا ہے، ہر ایک۔ مال کی شہوت، عورت کی شہوت، اور اس کے علاوہ جھوٹے اسٹیٹس کی شہوت، اور اچھے گھر کی شہوت، اچھے کار کی شہوت، یہ سب جو شہوتیں ہیں، یہ شہوتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم حرام کاریاں کریں، حرام خوری کریں، حرام کمائیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو اپنی خواہشات سے روک لینا، جس نے ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دوسری چیز اپنے نفس پر اس نے کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسر کے ساتھ کہا، یعنی کوئی اور ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اور نفس پر کنٹرول کرنے کے تعلق سے الحمدللہ یہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ بہت زبردست تربیت ہے نفس پر کنٹرول کرنے کے اعتبار سے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ نے روزہ شروع کیا، فجر کے بعد ہی پیاس لگ جاتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن انسان پانی نہیں پیتا، لیکن یہی انسان حرام کھا رہا ہوتا ہے، سود کے پیسے کھا رہا ہوتا ہے۔ روزے میں وہ کنٹرول کر لیا، لیکن بقیہ ایام میں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی حاجت محسوس ہو رہی، یہاں پر وہ کنٹرول کر لے رہا، لیکن یہی انسان زنا سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، اپنے جو خواہشات نفسانی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا۔ پھر ہمارے لیے جو رمضان المبارک آیا، پریکٹس کا، تربیت کا، اس کا فائدہ کیا ہوا ہمارے لیے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کو آپ کے نفس پر کنٹرول کرنا آ جانا چاہیے، بلکہ پورا روزہ، میں نے کہا نا پورا روزہ صرف اسی بات کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سحری میں اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، الحمدللہ پوری مسجد بھری رہتی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی فجر کی نمازوں کو اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ نے نفس پر کنٹرول کیا نا، کچھ لوگ ہیں رمضان المبارک میں بھی نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، سحری کھا کر کے سو جا رہے، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آ رہے، لیکن الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں۔ اب یہی تربیت آپ کی جو ہوئی ہے، اسی کا اثر بعد میں دکھانا ہے آپ کو، کب؟ رمضان المبارک کے بعد۔ اب اگر رمضان کے بعد بھی آپ کی ایسی حالت رہی، اس کا مطلب کہ آپ نے رمضان المبارک کا فائدہ اٹھا لیا، جس مقصد کے لیے رمضان آپ کی زندگی میں آیا تھا وہ حاصل کر لیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں آ پائے، عشاء، عصر اور دیگر نمازوں کے لیے نہیں آ پائے، یہ کام وہ کام، یہ سونا وہ سونا، یہ کھانا یہ پینا، تو پھر اس کا مطلب کہ رمضان آیا چلا گیا، آپ کو تو یقیناً رمضان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ یہ سوچ لیجیے، تو یہ رمضان المبارک یہ خواہشات نفسانی سے رکنے کا ہی نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جہنمیوں کی صفت بھی بیان فرمائی اور جنتیوں کی صفت بھی۔ اس کے بعد سورہ عبس تلاوت کی گئی۔ سورہ عبس میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی، ان کا قصہ شروع میں ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس بیٹھ کر کے دعوت کا کام کر رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے، اسلام پیش کر رہے تھے ان کے سامنے۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، وہ آئے، ان کو نہیں دکھا کہ کون ہے کون، کس سے بات ہو رہی، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کسی طریقے سے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، کچھ بھی ان کے ذہن میں جو سوال تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ سمجھیے کہ اس دور کے پی ایم اور سی ایم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور ایک کوئی نابینا آپ کے پاس آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کراہت محسوس کی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں عبسا، آپ نے تھوڑا سا چہرہ بنایا، وتولا، اور آپ نے تھوڑا ان کو اگنور کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے بات کروں گا، پہلے ان لوگوں سے بات کر لوں، آپ تو مسلمان ہو گئے، میں ان لوگوں سے بات کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو مسلمان کرنا ہے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی علیہ السلام نے توجہ نہیں دی، اللہ رب العالمین نے اسی پر یہ پوری آیات نازل کر دی۔
اللہ نے فرمایا عبس وتولا، منہ بنایا آپ نے اعراض کیا صرف اس وجہ سے ان جاءہ الاعمى کہ ایک اندھا آپ کے پاس آیا، ایک اندھے صحابی آپ کے پاس آئے. وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا کہ نصیحت کرنے والا یہی ہے، یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں جن سے آپ بات کر، یہ فائدہ اٹھانے والا بندہ یہی ہے. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، یہ نصیحت حاصل کریں گے اور ان کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی. اما من استغنى، لیکن جو لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، یعنی جو کفار قریش کے سردار تھے وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، یہ لوگ دین سے بے نیازی ظاہر کر رہے ہیں، دین کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اما من استغنى فانت له تصدى، تو آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، اور آپ کو آپ کے اوپر کیا ہوگا اگر انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سخت جملوں میں تنبیہ کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی گئی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کو زیادہ اہم سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، ان کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. پچھلے انبیاء کرام جو گزرے تھے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاملہ ہوا تھا کہ کفار نے یہ کہا تھا، تمام انبیاء کرام کو کہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، کہ یہ جو آپ کے ساتھ غریب لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، یہ کوئی دھوبی ہے اور یہ کوئی موچی ہے اور یہ کوئی ٹیلر ہے، یہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، ان کو آپ مت رکھیں اپنے ساتھ، ان کو آپ نہیں رکھیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ہمارا اسٹیٹس چونکہ بڑا ہے نا، ہمارے ساتھ موچی بھی پھرے، ہمارے ساتھ بنڈی لگانے والا بھی پھرے، ہمارے اسٹیٹس کو اچھا نہیں دکھتا، تو آپ یہ کام مت کریں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح اور شام اللہ رب العالمین کے چہرے کی تلاش میں رہتے ہیں، جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کبھی بھی ان کو اپنی مجلسوں سے مت ہٹائیں. یہ لوگ آئے نہ آئے، یہ آپ کی بات سنیں یا نہ سنیں، یہ جو لوگ ہیں نا اہل ایمان، یہ آپ کے رأس المال ہے، پرنسپل ہے، آپ کی پونجی ہے اصل میں، آپ ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی، اور اس سے بھی پتہ چلا کہ انسان اگر ایمان والا ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ انسان کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے قلب کو یعنی دل کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. وہ نابینا صحابی تھے، اور نابینا لوگ تھوڑے دیکھنے میں نا اتنے اچھے نہیں دکھتے، آپ ان کو خوبصورت بھی نہیں بولتے، کتنا بھی خوبصورت ہونا، اگر وہ نابینا ہے، اس کی آنکھ تھوڑی بند ہے نا، تو اس کی خوبصورتی وہی سے ختم ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کے یہاں ایمان کی خوبصورتی. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کی اہمیت ہے. پھر وہ ایمان چاہے موچی قبول کرے، چاہے جھاڑو لگانے والا قبول کرے، چاہے ٹماٹر بیچنے والا قبول کرے، اور چاہے کوئی ملین اور بلین کا مالک بھی قبول کرے. ایمان کی خوبصورتی. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ مالدار لوگ تھے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک محبوب تھے، اور وہ لوگ بھی محبوب تھے جو مدینہ کے بازار میں آ کر کے دہی بیچا کرتے تھے، جو پنیر بیچا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ برابر کا سلوک اور برابر کا معاملہ کیا کرتے تھے. تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھ، اگر مسلمان ہے تو پھر آپ کو اس کو عزت دینی ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص فطری اعتبار سے کسی نقص کا شکار ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، تو اس کو اور زیادہ عزت دینی چاہیے. بنسبت اس کے کہ آپ بالکل صحیح سالم لوگوں کو جو عزت دیتے ہیں، ان کو خاص اٹینشن کی ضرورت ہے، ان کی خاص آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اس لیے رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بنایا اور ان کو معذور کیا ہے. وہ اللہ پلٹ بھی سکتا تھا، وہ چیز آپ کے پاس بھی آ سکتی تھی اور وہ بھی اچھے ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور ان کو حقیر سمجھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناراضگی آ جائے. بہت سارے لوگ بینا پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ہوتا ہے نابینا ہو جاتے ہیں، دونوں پیر صحیح سالم ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا لنگڑے ہو جاتے ہیں. کبھی بھی فخر مت کریے کہ میں تو اچھا خوبصورت ہوں، ہٹا کٹا ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا. کبھی بھی چیزیں بدل سکتی ہیں، کبھی بھی چیزیں پلٹ سکتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کی. اس کے بعد سورہ مطففین پڑھی گئی اور اس کی آخری آیات میں آیت نمبر 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 وغیرہ میں بات ذکر کی گئی کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو جو کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑاتے تھے. جیسے مسلمان گزر رہے ہیں نا تو یہ کافروں کی مجلس رہتی تھی، ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق، یہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کیے، بڑے نیک بن رہے ہیں.
ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے, ہنستے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. آج کے دن جو مجرم ہیں وہ مومنوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب مومن ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو طعنہ دیتے ہیں, ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بالکل عیش کے ساتھ اور خوش ہو کر کے جاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں, گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ ان کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا. انہوں نے اگر اسلام قبول کیا تو آپ کو کیوں ٹینشن ہے, آپ مت اسلام قبول کرو. انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کو اچھا لگ رہا ہے, تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کافروں کو دیکھ کر کے ہنسیں گے. اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلہ دے گا. الجزاء من جنس العمل. آج ہم دنیا میں نہیں ہنس سکتے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے. لیکن قیامت کے دن بدلہ پورا ہو جائے گا تو ہم ہنسیں گے, اچھا تو ہی تھا نا, ہمارا مذاق اڑاتا تھا, دیکھ اب کہاں جاتا ہے. اور وہاں پر اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خوشی دے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اور کیسے ہنسیں گے, ایسے کھڑے کھڑے نہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. اور وہ اپنے تختوں پر, جو جنتیوں کے جو تخت ہوں گے نا, تختوں پر آرام سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے, اور انگور اور ہر چیز, ہر نعمتیں ان کے پاس ہوں گی. اور اس وقت وہ کہیں گے کہ دیکھو آج ہمارا ٹھاٹ باٹ دیکھو, آج ہمارا عیش دیکھو, آج ہماری زندگی دیکھو, تم کہاں جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو, جہنم میں تم کو ڈالا جائے. اس دن ہنسیں گے اور اس دن مذاق اڑائیں گے. اس لیے دنیا میں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے, خاص طور پر اہل ایمان کا, دینداروں کا. ہمارے یہاں کچھ مسلمانوں کی جانب سے غلطی ہوتی ہے, وہ لوگ دینداروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں کبھی کبھار. جو داڑھی رکھا ہوا ہے, داڑھی نہ رکھنے والے لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ ساتھ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اگر لڑکی ہے, خاتون ہے, برقع پہنتی, باحجاب رہنا چاہتی, اس کے گھر کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں. یا اس کے ساتھ میں جو اس کی سہیلیاں ہیں مذاق اڑاتی ہیں, ارے تم پتہ نہیں کس دور میں جی رہی, آج کے زمانے میں کون برقع پہنتا, دیکھو ہم نے نہیں پہنا تم بھی اڑا, اس کا مذاق اڑایا جائے. تو ہم مسلمان ہیں نا, تو اگر ہم کسی شہوت کی بنا پر کسی چیز پر عمل نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس کا افسوس ہونا چاہیے, اور دوسرے لوگوں سے موٹیویشن لینی چاہیے, اور کم از کم ان کا مذاق تو ہمیں نہیں اڑانا چاہیے. اس کے بعد سورہ انشقاق پڑھیں گے. سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ذکر کی. اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. میں شفق کی قسم کھاتا ہوں. شفق اس لالی کو کہتے ہیں جو لالی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر رہتی, اور اسی شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی قسم کھائی. اور قرآن کریم میں آخری پارے میں بالکل بالخصوص 30ویں پارے میں ان چیزوں کی قسمیں, رات کی قسم, دن کی قسم, چاشت کے وقت کی قسم, عصر کے وقت کی قسم, زمانے کی قسم, یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ استعمال کی. تو اللہ نے شفق کی قسم کھائی, اور رات کی قسم کھائی, پھر چاند کی قسم کھائی, اور اس کے بعد کہا آیت نمبر 19 میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, کہ تم لوگ مرحلہ بمرحلہ تم لوگ سواری کرو گے. اب لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 19 ہے. اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمائی کہ تم لوگ ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف جاؤ. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں, پھر وہ لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے, پھر اس میں ہڈی اور گوشت وغیرہ سب بنتے ہیں, اور پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر کمزور ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بڑھاپا شروع ہوتا ہے, پھر وہ بالکل بچوں کی طرح سے ہو جاتا ہے. یہ مرحلہ بمرحلہ انسان سواری کرتا ہے, سفر کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تفسیر کی, اور یہ تفسیر بھی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ہے تو برحق ہے. آج کے زمانے میں عصر حاضر میں کچھ علماء نے اس آیت سے انسان کے چاند پر جانے کی دلیل کا بھی ذکر کیا کہ چاند پر اور اس کے علاوہ جو سیارے ہیں ان سیاروں پر بھی انسان جا سکتا ہے. کیسے؟ لَتَرْكَبُنَّ, رَكِبَ يَرْكَبُ کا معنی ہوتا ہے سواری کرنا, رَكِبَ يَرْكَبُ کا معنی سواری کرنا, اسی سے کہ لَتَرْكَبُنَّ, تم لوگ ضرور بضرور سواری کرو گے. کیسے؟ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, مرحلہ بمرحلہ, ایک مرحلہ پھر آگے کا مرحلہ پھر آگے کا مرحلہ. اور جو چاند پہ گئے لوگ, ابھی ہندوستان سے بھی گئے اور اس سے پہلے امریکہ وغیرہ نے بھی کوششیں کی, وہ لوگ بھی گئے, تو اس کی جو چاند پر جانے کی جو کیفیت ہے, جو طریقہ ہے, اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ جو چاند پر جو انسان گیا وہ ایک ہی ساتھ تھوڑی پہنچ جاتا ہے, مرحلہ بمرحلہ پہنچتا ہے. جیسے ہم یہاں سے اگر مان لیجیے بنگلور جاتے تو ہم ڈائریکٹ بنگلور تھوڑی پہنچ جاتے ہیں, اللہ کی فلائٹ ہو یا فلائٹ بھی ہو تو ہم پہلے
ایئرپورٹ تو جاتے ہیں نا کم سے کم, وہاں سے ہم فلائٹ لیتے ہیں. تو چاند پر جانے کی بھی جو ٹیکنیک ہے, جو طریقہ ہے, وہ یہ نہیں کہ انسان ڈائریکٹ چاند پر پہنچ گیا, مرحلہ بمرحلہ چاند پر پہنچا جاتا ہے. اور اس کے کئی مراحل ہیں, سائنس کے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بخوبی اس کو سمجھتے ہیں. تو علماء جدید جو ہیں, موجودہ دور کے علماء, انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل نکالی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان دوسرے سیاروں پر بھی جا سکتا ہے, اور حقیقت میں انسان کی پہنچ وہاں تک ہو رہی ہے, رسائی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی ترقی دی ہے. البتہ یہاں پر جو اہم چیز ہے, اللہ نے کیا فرمایا, فما لهم لا يؤمنون, پھر کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے. انسان چاند پر پہنچ گیا, وہاں پر جا کر کے بھی کائنات دیکھ رہا ہے, پوری کائنات کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہا. کیوں ایمان نہیں لا رہا ہے, کیسے ایمان نہیں لا رہا؟ دراصل کیا ہے, ایمان کے لیے الگ جذبے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو لوگ سائنٹیفک انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اس انداز میں اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سائنس ایمان سے آپ کو دور کر دے گی. آج دور سائنس کا ہے, تو سائنس کو ہمیں پڑھنا ہے, لیکن سائنس کی جو ایسی چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے. پہلے کا جو دور تھا سلف کا, یعنی 300 سالوں کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سالوں کے بعد یہ منطق اور فلسفہ کا دور آیا تھا, فلسفی جس کو بولتے ہیں. اور منطق اور فلسفہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے, اور وہیں پر منطق اور فلسفہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملی تھی, وہ صحیح بھی ہو گئے تھے. یہی چیز پہلے کا دور جو فلسفے کا دور تھا, منطق کا, آج کا دور سائنس کا دور ہے. آج سائنس میں بھی وہ چیز ہے کہ سائنس کے ذریعے کچھ لوگ اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں, مضبوط کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ سائنس کی وجہ سے اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں, اپنے ایمان کو کم کر لیتے ہیں یا ختم کر لیتے ہیں. تو سائنس پڑھیے, لیکن اپنے ذہن کو پورا سائنٹیفک مت بنائیے, اپنے دل کے اندر ایمان بھی پیدا کریں. بہت ساری باتیں ہیں, بس جو آخری جو صورت ہے اس صورت پر بات کر کے میں ختم کروں گا. سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے. سورہ اخلاص بڑی فضیلت والی صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو 1/3 قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے. اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص, یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تکرار کے ساتھ آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد کی جو سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت میں بھی بالخصوص یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے, سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. اسی طرح فجر کی جو سنت ہے, یعنی فجر سے پہلے کی جو سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے وتر کی جو نماز ہے, 3 رکعت نماز پڑھتے تھے, تو آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اس سے پتہ چلے گا کہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی اہمیت کیا ہے. پہلی صورت میں براءت کا اظہار کیا گیا, لا اعبد ما تعبدون, تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا. اور اخیر میں یہ کہا گیا لکم دینکم ولی دین, تم اپنا دین اپنے پاس رکھو, میرا دین ہمارے پاس ہے. یعنی ہمیں اپنے دین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایسی الٹے سیدھے دلائل پیش کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ بول رہا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ تم جیسے چرب زبان یعنی لفاظی کرنے والے جو لوگ ہیں, ایسے آتے رہیں گے اور ہم اپنا دین چھوڑتے رہیں گے, تم یہاں سے نکلو, اٹھو جاؤ. ہم تمہاری باتوں کی وجہ سے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے. کبھی کبھار مناظروں میں اور کبھی کبھار جذبے میں لوگ بول دیتے ہیں نا کہ تم یہ چیز ثابت کر دو میں اپنا دین چھوڑ دوں گا. یہ بات غلط ہے, آپ نہیں بول سکتے. اگر آپ کسی ایک چیز کی دلیل نہ دے پائیں تو کیا آپ ایمان چھوڑ دیں گے؟ آپ کافر ہو جائیں گے, آپ مرتد ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ جملہ بولنا بھی غلط ہے. آپ اس دلیل کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تلاش کریں. اسلام کے خلاف جو چیزیں, اسلام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا جواب ہے. جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم اس کو نہیں معلوم. اس لیے ایسے چیلنجز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ چیز ثابت کر دو میں اسلام چھوڑ دوں گا, میں تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا. اس طرح کے چیلنجز نہیں ہونے چاہیے. آخری جو 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی گئی ہے کئی چیزوں سے. اور یہ 2 صورتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا, صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, لیکن جادو کا اثر زیادہ نہیں تھا. کچھ لوگوں کو جب بولا جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو وہ لوگ بڑے عجیب بیہیو کرتے,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ بالکل جادو حق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا شاید یہ بتانے کے لیے کہ جادو حق ہے، ورنہ لوگ تو جادو کو ہی نہیں مانتے. کچھ ہے گمراہ قسم کے لوگ وہ جادو کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے پاس بڑی دلیل یا بڑا شبہہ ان کا کہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو پتہ نہیں دین محفوظ ہے یا دین محفوظ نہیں. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کے اثر میں آ کر کے کچھ ایسی بات بتا دی ہو جو دین کا حصہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز کہہ دی ہو جس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں تھا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا اور آپ پر جادو کا ہونا حق ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی بالکل متفق علیہ روایت ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا صرف اتنا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کا کام کر لیتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا، اور نہیں کیے ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نے کر لیا. صرف اتنا اثر تھا بس، اس کے علاوہ کچھ بھی اثر نہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے پاس آپ گئے، آپ چلے گئے لیکن آپ کو لگتا تھا کہ میں نہیں گیا. نبی علیہ السلام کی جو 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں آپ کے ساتھ، ایک زندگی میں آپ کے ایک ساتھ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ ہر بیوی کے پاس عصر کے بعد جاتے تھے حال احوال پوچھنے کے لیے، کیونکہ اب نہ جائیں تو 9 دن کم سے کم، اگر ایک دن کی باری لگی ہوئی ہے تو 9 دن ہو جائے گا ایک بیوی کے پاس جائے گا. ان کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے آپ عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس 2-2 منٹ کے لیے جاتے تھے حال احوال پوچھنے کے. تو اس میں آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں فلاں کے پاس گیا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ نہیں گیا. بس اتنا اثر تھا، اس کے علاوہ کوئی دین پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں تھا. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، لہذا جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. تو یہ دو صورتیں جو نازل کی گئیں وہ جادو توڑنے کے لیے نازل کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو ہوا تھا وہ آپ کے بال کو لیا گیا تھا. لبید ابن اعصم جو یہودی تھا اس نے جادو کیا تھا، آپ کے بال کہیں سے کنگھی کرنے کے بعد جو بال جھڑ جاتے ہیں وہ بال اس نے لے لیا، اور اسی بال کو اس نے بالوں پر گانٹھ لگا کر کے منتر پڑھ کر کے ایک کنویں میں اس نے ڈال دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، 2 فرشتے آئے اور ان دونوں نے بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کو جادو ہوا ہے. کس نے جادو کیا ہے؟ فلاں نے جادو کیا ہے. وہ جادو کس میں کیا گیا ہے؟ بال میں کیا گیا ہے. جادو کہاں رکھا گیا ہے؟ فلاں قبیلہ بنو زریق کے کنویں میں رکھا گیا ہے. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، آپ نے چند صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ وہاں پر گئے، اور پھر جب واپس آئے تھے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا تھا کہ میں نے جاتے ہی دیکھا تو کنویں کا پانی خون کی طرح سے لال تھا، بالکل سرخ پانی، جادو کے اثر کی وجہ سے وہ پانی بھی لال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو وہاں پر اتروایا کنویں میں، اور جہاں پر وہ جادو رکھا گیا تھا اس کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد جو گانٹھ لگائی گئی تھی بال میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھتے جاتے تھے. یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، پھر ایک گانٹھ کھولتے تھے، پھر 2 صورتیں پڑھتے تھے، پھر ایک گانٹھ کھولتے تھے، پھر دونوں صورتوں پڑھتے تھے اور پھر ایک گانٹھ کھولتے تھے. کبھی کبھار کچھ جادو کی چیزیں اپنے یہاں بھی دکھ جاتی، لوگ ڈر جاتے، لوگ اس کو چھوتے بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ مت ٹچ کریے، لیکن اگر آپ کو وہ جادو نکالنا ہے تو آپ بالکل یقین کر کے اللہ تعالیٰ پر آپ نکال سکتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. بس یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے جائیے، اور جو بھی ہے کچھ کیلیاں کچھ دھسا دیتے ہیں لوگ، تو آپ اگر نکالنا ہے 2 صورتیں پڑھیے، ایک کیل نکالیے، پھر 2 صورتیں پڑھیے، پھر کیل نکالیے، اور اس کو ڈسٹرائے کر دیجیے. جو بھی چیز ہو، یا تو اس کو جلا دیجیے یا تو اس کو دفن کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کے اوپر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ دونوں صورتیں خاص اسی میں نازل ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف یہ تھا کہ آپ ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم کا حصہ نہیں مانتے تھے، بلکہ آپ کے یہاں جو مصحف تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس میں دونوں صورتیں نہیں تھیں. لیکن ان آپ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے، تمام صحابہ اس کو قرآن کریم کا حصہ مانتے تھے. جادو کے لیے بھی نازل کیا گیا اور قرآن کریم کا حصہ بھی مانتے. یہ دونوں صورتیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے رقیہ کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ رقیہ اور دم کرنے کے لیے کسی کے پاس آپ مت جائیں، کسی سے آپ طلب نہ کریں کہ مجھے پڑھ کر کے آپ دم کر دو. آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کافی ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے اور ایمان ہے تو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا گو الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے والا
قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو کچھ بھی ہم نے پورے مہینے قرآن کریم کی باتوں کو سنا ہے ان کو ذہن میں رکھنے والا، یاد رکھنے والا اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے لیے قرآن کریم کو شفا بنا۔ قرآن کریم کو الہ العالمین تو ہم سب کے قرآن کریم کی تلاوت کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ پوری زندگی قرآن کریم کو پڑھنے، عمل کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔